رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی کے در و دیوار پر ایک پراسرار سی خاموشی طاری تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں رابیل بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون مسلسل اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ ہاں مریم، میں بس ابھی سونے ہی والی تھی۔ وہ بس تھوڑی سی بے چینی ہو رہی تھی تو سوچا ٹہل لوں، رابیل نے دبی آواز میں اپنی دوست سے کہا۔ اس کی نظریں بار بار لاؤنج کے بڑے لکڑی کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا اس گھر کا ماحول کتنا گھٹن زدہ ہے، خاص کر جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا وجود کسی کے لیے صرف بوجھ ہے۔ ابھی رابیل اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ حویلی کے مین گیٹ کھلنے کی بھاری آواز گونجی۔ رابیل کا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے فون ہٹایا۔ مریم، میں بعد میں بات کرتی ہوں، کوئی آیا ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ریحان، جو اس کے بڑے چچا کا بیٹا اور اس کا منکوہا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ اپنی سفید قمیض کے کالر ڈھیلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابیل اسے دیکھ کر وہیں ساکت رہ گئی۔ ریحان اس کے چچا کا بیٹا ضرور تھا، مگر کچھ سال پہلے ہونے والے اس کاغذی نکاح نے ان کے درمیان محبت کی بجائے نفرت کی ایک ایسی خلیج پیدا کر دی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ ریحان، رابیل کے منہ سے ایک دبی دبی سی آواز نکلی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی کیونکہ ریحان دیوار سے ٹکرانے ہی والا تھا۔ جیسے ہی رابیل نے اسے سہارا دینے کے لیے اس کے بازو کو ہاتھ لگایا، اسے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ ریحان کے پورے وجود سے شراب کی کڑوی بو آ رہی تھی جو رابیل کے حواسوں پر ہتھوڑوں مارنے لگی۔ رابیل کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آواز میں ایک تھرتھراہٹ سی آ گئی۔ آپ نے نشہ کیا ہوا ہے ریحان؟ اس نے حیرت اور دکھ سے اس کی سرخ چہرے کو دیکھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر چچا جان، آغا جان نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا قیامت ٹوٹے گی؟ آپ ہوش میں بھی ہیں؟ ریحان نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر رابیل کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک تمسخر آمیز اور تلخ ہنسی رقص کرنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو رابیل کی گرفت سے چھڑایا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنا توازن کھو کر ایک صوفے پر آ گرا۔ ہوش، ریحان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہکا لگایا۔ اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ ہوش میں رہ کر کیا کروں رابیل بی بی؟ ہوش میں آتا ہوں تو تمہاری یہ شکل یاد آتی ہے، وہ منحوس گھڑی یاد آتی ہے جب زبردستی میرا نکاح تم سے پڑھوا دیا گیا تھا۔ کم از کم یہ نشہ مجھے اس قید سے کچھ دیر کے لیے تو آزاد رکھتا ہے۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ہم ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں، ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کی یہ حرکتیں میرے لیے کتنی رسوائی کا باعث بن سکتی ہیں؟ ریحان نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور ایک غصیلی نظر رابیل پر ڈالی۔ تمہاری رسوائی؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مت بھولو رابیل، تم میرے لیے صرف وہ بوجھ ہے جو خاندان کی عزت کے نام پر میری گردن میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر میں آج نشے میں ہوں تو اس کی وجہ بھی تم ہو۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب کچھ تباہ کر دوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں دوبارہ لڑکھڑایا تو رابیل نے گھبرا کر اسے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ریحان گر کر خود کو چوٹ نہ لگا لے۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا، مگر اس کی گرفت رابیل کے بازوؤں پر اب بھی اتنی ہی سخت تھی جتنی اس کی نفرت۔ چھوڑیں مجھے، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ آتی ہوں، رابیل نے لرزتی آواز میں کہا۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان میں اس وقت ہوش کم اور ایک وحشیانہ جنون زیادہ تھا۔ کمرے تک؟ کیوں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھی اپنی اس تباہی کا حصہ بنا لوں؟ رابیل نے اس کے جملے کو نظر انداز کیا اور اسے سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگی، جبکہ ریحان کا پورا بوجھ اس کے ناتواں وجود پر تھا اور اس کے الفاظ رابیل کے دل کو چھنی کر رہے تھے۔ رابیل نے ہمت جمع کی اور ریحان کا بھاری وجود سنبھالتی ہوئی اسے بمشکل سیڑھیاں چڑھا کر اس کے کمرے تک لے آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ریحان کو بیڈ کی سمت دھکیلا جہاں وہ بے سد سا گر گیا۔ رابیل کا اپنا سانس پھول چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر ریحان پر ڈالی جو نیو آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج کے بعد میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گی۔ آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، رابیل نے غصے اور بیزاری سے کہا اور تیزی سے پلٹ کر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ ریحان
جو بظاہر ہوش و حواس کھو چکا تھا، ایک دم سے حرکت میں آیا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے رابیل کی کلائی جکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ رابیل اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی ریحان کے چوڑے سینے پر جا گری۔ آہ! رابیل کے منہ سے ایک دبی سی چیخ نکلی۔ ریحان کے وجود کی تپش اور اس کی سانسیں بے بسی میں بسی شراب کی بو نے اسے گھیر لیا۔ رابیل کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پستیوں سے ٹکرانے لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ ریحان کے سینے پر رکھے اور دور ہٹنے کی کوشش کی، مگر ریحان نے اپنی دوسری بار اس کی کمر کی گرد پھیلا کر اس کا حصار مزید تنگ کر دیا۔ چھوڑیں مجھے ریحان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہوش میں نہیں ہیں، رابیل نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور خوف صاف آیا تھا۔ ریحان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی گرفت اور بھی سخت کر لی۔ اس کی سرخ آنکھیں رابیل کے چہرے کے اس قدر قریب تھیں کہ رابیل کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ ریحان کے لبوں پر ایک جالحانہ اور زہریلی مسکراہٹ آئی۔ وہ نشے میں تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے بس سامنے ایک لڑکی نظر آ رہی تھی جس کا وجود اسے سکون دے رہا تھا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو بی بی؟ ریحان نے نہایت پست اور بھاری آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے رابیل کے پورے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ ابھی تو تم بڑی ہمدرد بن کر مجھے یہاں تک لائی تھی، اب جیسے ہی کام نکل گیا تو بھاگنے لگی ہو۔ ریحان، خدا کا واسطہ ہے ہوش میں آئے، میں رابیل ہوں، آپ کی کزن۔ رابیل نے اسے جکڑے ہوئے بازو سے نکلنے کی ناکام جدوجہد کرتے ہوئے کہا۔ ریحان نے ایک گہرا کہکا لگایا جو اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گیا۔ رابیل؟ ہاں، وہی رابیل جو میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن ہے، تو آج دشمن میرے قابو میں آئی ہے۔ اس نے رابیل کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج تمہیں اس قید سے بھاگنے نہیں دوں گا میں۔ رابیل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ریحان کے ہاتھوں پر گرے، مگر وہ اس وقت کسی بھی احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ اس کا جنون اور نشہ اس کی حواسوں پر حاوی تھا، اور رابیل اس کے مضبوط شکنجے میں کسی بے بس موم بتی کی طرح پگھل رہی تھی۔ ریحان کا جنون اس وقت اپنی انتہا پر تھا۔ نشے کی لہروں نے اس کے شعور پر تالے ڈال دیے تھے۔ اسے نہ رشتہ یاد آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی حد۔ رابیل نے جب اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تو ریحان نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ رابیل کا سانس حلق میں اٹک گیا، اس کا پورا وجود ریحان کے بھاری جسم کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے التجا کی۔ ریحان، خدا کا واسطہ ہے، ہوش میں آئیں، پلیز مجھے جانے دیں، ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی ریحان، ہم صرف نکاح میں ہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ مگر ریحان کے کانوں میں رابیل کی یہ التجائیں کسی بے معنی شور کی طرح ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ نشے کی حالت میں انسان کو کہاں صحیح اور غلط کی تمیز رہتی ہے۔ اس کے لیے رابیل اس وقت صرف وہ عورت تھی جس پر اس کا نکاح نامے نے حق لکھ دیا تھا، اور وہ اس حق کو پانے کے لیے بے قرار تھا۔ رابیل نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر بیڈ شیٹ کی طرف بڑھے اور اس نے مٹھیوں میں کپڑے کو اتنی سختی سے بھینچا کہ بیڈ شیٹ اس کی جگہ سے ہل گئی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی جب ریحان کا تپتا ہوا لمس اسے اپنے وجود پر محسوس ہونے لگا۔ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ ریحان کی گرفت اور اس کا مردانہ روب اسے مفلوج کر چکا تھا۔ حق؟ ریحان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر مدہوش آواز میں دہرایا۔ تم میری ہو رابیل، نکاح ہوا ہے ہمارا، رخصتی تو صرف ایک رسم ہے، میں آج ہی اپنی رسمیں پوری کروں گا۔ رابیل کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں، مگر ریحان پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ اس نے رابیل کی کوئی دہائی نہ سنی، کوئی واسطہ اسے نہ روک سکا۔ رخصتی سے پہلے کی اس اندھیری رات میں ریحان نے نشے کی دھند میں ڈوبے ہوئے وہ تمام فاصلے مٹا دیے جن کی پاسداری ایک ہوش مند شوہر پر فرض تھی۔ رابیل بے بس تھی، اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ خاموشی سے اپنی ہی منکوحہ شوہر کے ہاتھوں اپنی عزت کی نیلامی دیکھ رہی تھی۔ وہ رات رابیل کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات بن گئی، جہاں ایک طرف نکاح کا تقدس تھا اور دوسری طرف رخصتی سے پہلے کا وہ جبری حق جس نے رابیل کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ریحان کی آنکھیں بوجھل پن کے ساتھ کھلیں۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی جس نے اسے بے چین کر دیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ رات کب اور کیسے سویا، مگر جیسے ہی اس نے پہلو بدلنا چاہا اسے اپنے بازو پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔
اس نے چونک کر اپنی باہیں اور بائیں جانب دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ رابیل اس کے بازو کے حصار میں دبے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا اور وہ ریحان کی ہی ایک سفید شرٹ میں ملبوس تھی جو اس کے ناتواں وجود پر کافی بڑی لگ رہی تھی۔ کمرے کی بکھری ہوئی حالت اور رابیل کے بکھرے بال پکار کر رات کی داستان سنا رہے تھے۔ ریحان کے سینے میں ایک دم سے غصے اور جھنجھلاہٹ کا طوفان اٹھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے رابیل کو خود سے دور دھکیلا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ریحان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ رابیل جو پہلے ہی کچی نیند میں تھی اس اچانک جھٹکے اور آواز سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے ریحان کو دیکھا جو اب بیڈ سے اتر کر اپنا سر تھامے اسے نفرت سے گھور رہا تھا۔ تم یہاں میرے پاس میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اور میری شرٹ؟ ریحان نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے موقع پا کر مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ کیا سمجھتی ہو تم اس طرح تم مجھے حاصل کر لو گی؟ رابیل کا دل پھٹ گیا۔ اس نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ ریحان ہوش میں آئے، کل رات جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا، کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ ریحان کا دماغ ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ دھندلی سی تصویریں اس کے ذہن کے پردے پر لہرائیں۔ اس کا نشے میں لڑکھڑانا، رابیل کا اسے سہارا دینا اور پھر وہ جنون اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ رابیل کیسے رو رہی تھی، کیسے التجا کر رہی تھی، مگر اس نے ایک نہ سنی تھی۔ پچھتاوے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی، مگر اس کی انا اور رابیل کے لیے نفرت اتنی شدید تھی کہ اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے اسے ہی نشانہ بنانا بہتر سمجھا۔ بکواس بند کرو۔ ریحان نے ایک دم اس کے قریب آ کر اس کا جبڑا سختی سے جکڑ لیا۔ میں نشے میں تھا مگر تم تو ہوش میں تھی نا، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ یا شاید تم بھی یہی چاہتی تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی یہ سب ہو جائے تاکہ تم پر میرا حق جتا سکو۔ رابیل نے روتے ہوئے اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے بہت روکا تھا ریحان، میں نے واسطے دیے تھے، میں نے منتیں کی تھیں، مگر آپ نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا اور آج آپ مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں۔ ریحان نے اسے حقارت سے پیچھے دھکیلا۔ جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ اور خبردار جو کسی کے سامنے زبان کھولی۔ میرے لیے تم آج بھی وہی منحوس لڑکی ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ نکاح ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری زندگی کا حصہ بن گئی ہو۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو رابیل بی بی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رابیل بیڈ پر بیٹھی اپنی بکھری ہوئی زندگی اور اس سفید شرٹ کو دیکھ رہی تھی جو اس کی بربادی کی گواہی بن چکی تھی۔ ریحان کا رویہ اسے اس کے لمس سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ رابیل بکھری ہوئی حالت میں اپنی سسکیوں کو حلق میں دبائے دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور وہ سفید شرٹ اس کے لیے کفن کی طرح بھاری ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دروازہ اندر سے مقفل کیا اور فرش پر ڈھیر ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوسری طرف ریحان کے کمرے میں طوفان برپا تھا۔ رابیل کے جاتے ہی اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں میز پر رکھا پانی کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا، مگر اس کا ہاتھ قریب پڑے شیشے کے ایک بڑے ٹکڑے سے جا ٹکرایا۔ آہ! ایک گہرا کٹ اس کی ہتھیلی پر ابھرا اور خون تیزی سے قالین پر ٹپکنے لگا، مگر ریحان کو اس جسمانی تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی، درازیں کھینچ کر باہر نکال دیں، لیمپ گرا دیا اور بیڈ کی چادر جھٹک کر پھینک دی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ریحان شاہ ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے چلایا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، وہ لڑکی جس سے وہ سچی محبت کرتا تھا اور جس کے انتظار میں اس نے رابیل کو کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ میں مہرین سے محبت کرتا ہوں، میں کسی اور کو کیسے چھو سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر رات کی دھندلی یادیں اسے جھٹلا رہی تھیں۔ پھر اس کے اندر کا وہی مغرور مرد دوبارہ بیدار ہوا۔ اس نے اپنے زخم سے رستا خون دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ خود آئی ہوگی۔ ہاں، رابیل نے فائدہ اٹھایا میری حالت کا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نشے میں ہوں، میں ہوش میں نہیں ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تاکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس نکاح کے بوجھ تلے دبا سکے۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ دیوار پر دے مارا، جس سے دیوار پر خون کا دھبا بن گیا۔ کتنی گری ہوئی عورت ہے وہ،
خود کو پارسا ظاہر کرتی ہے اور رات کو میرے بیڈ پر آئی۔ اس نے خود کو میرے حوالے کیا تاکہ میں مہرین کو بھول جاؤں۔ کیا رابیل بی بی، تم نے غلط انسان سے پنگا لیا ہے۔ اب تم دیکھنا میں تمہاری زندگی کو کیسے جہنم بناتا ہوں۔ وہ اسی زخمی حالت میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جگہ اب ایک نیا اور شدید انتقام تھا۔ وہ اپنی ہی غلطی کا بوجھ رابیل کے سر ڈال کر اسے جیتے جی مار دینا چاہتا تھا۔ ریحان جب اپنی پرتعیش دفتر پہنچا تو اس کا ذہن اب بھی رات کے ان دھندلے اور تکلیف دہ مناظر میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ کسی طوفان کو اندر دبائے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا، اس کی سیکرٹری مہرین، جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا، فائلز لے کر اندر داخل ہوئی۔ مہرین اپنی تیکھی نظروں سے ریحان کا جائزہ لینے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آئی، اس کی نظر ریحان کی گردن پر موجود ایک واضح نشان لو بائٹ پر پڑی اور پھر اس نے ریحان کے ہاتھ پر پٹی کے گرد ابھرے ہوئے ناخنوں کے نشان دیکھے۔ مہرین کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے فائل میز پر پرکھی اور تیکھے لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے ریحان؟ تمہاری گردن پر یہ نشان اور تمہارے ہاتھ پر یہ زخم، یہ ناخنوں کے نشان کسی حادثے کے تو نہیں لگتے؟ ریحان ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی قمیص کا کالر ٹھیک کیا، مگر پھر ایک گہرا سانس لے کر سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ مہرین، وہ رات میں بہت زیادہ نشے میں تھا۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور گھر جا کر میں رابیل کے ساتھ، میرا مطلب ہے ہمارے درمیان وہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی مہرین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ریحان نے تیزی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرین نے تڑپ کر کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ریحان، تم نے کہا تھا کہ وہ نکاح صرف نام کا ہے، اور کل رات تم نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا، تم اس کے قریب گئے۔ ریحان نے اسے فوراً کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا لہجہ اب نہایت ہی مکرانہ اور چاپلوسی سے بھرپور تھا۔ نہیں مہرین، میری بات سنو، میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تو بس وہ سامنے آ گئی تھی اور میں نشے میں تھا۔ دیکھو مہرین، ایسی عورتیں تو صرف ضرورت پوری کرنے اور استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کی حیثیت میرے جوتے کی نوک جتنی بھی نہیں ہے۔ اس نے مہرین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور نہایت ہی گھٹیا انداز میں رابیل کا ذکر جاری رکھا۔ وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر مجھے بہکانے کی کوشش کی تاکہ وہ مجھ پر اپنا حق جتا سکے، لیکن تم جانتی ہو نا کہ میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ ایک کھلونا تھی جس سے رات کو کھیل لیا، بس محبت تو صرف تم سے ہے اور رہے گی۔ مہرین نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، مگر ریحان کی آنکھوں میں اس وقت بھی ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ زبان سے تو رابیل کو استعمال کی چیز کہہ رہا تھا، مگر اس کے لاشعور میں رابیل کی وہ سسکیاں اور اس کا لمس اب بھی کسی مجرم کی طرح چبھ رہا تھا۔ رابیل اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جھکتے پیڑوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی ہوئی نہیں تھیں۔ اس کے ذہن میں رات کی وہ بھیانک یادیں کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں، جنہیں وہ چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ رکھا تھا، جیسے وہ ابھی خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور اس کی چچی جان زہرا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے رابیل کو اس طرح گمسم کھڑا دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ رابیل کے قریب آئیں اور نہایت ہی شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رابیل میری بچی، کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ رابیل ایک دم سے ہڑبڑا کر مڑی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں چچی جان، بس ذرا سر میں درد تھا تو سوچا تازہ ہوا لے لوں۔ زہرا بیگم ایک تجربہ کار عورت تھیں۔ انہوں نے رابیل کے چہرے کی زردی، اس کی آنکھوں کی سوجن اور اس کے لہجے کی تھرتھراہٹ کو فوراً بھانپ لیا۔ وہ اپنے بیٹے ریحان کی فطرت اور اس کی بری عادتوں سے اچھی طرح واقف تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ریحان رات کو کس حال میں گھر آیا تھا اور صبح جس طرح وہ غصے میں نکلا تھا، اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ اگرچہ انہیں سب سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ رابیل اس موضوع پر بات کرتے ہوئے مزید قرب سے گزرے۔ انہوں نے رابیل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زہرا بیگم نے رابیل کو تب سے پالا تھا جب سے وہ محض 5 سال کی تھی اور ایک حادثے میں اپنے ماں باپ کو کھو بیٹھی تھی۔ ان کے لیے رابیل اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر تھی، اسی لیے تو انہوں نے بچپن میں ہی اس کا نکاح ریحان سے کروا دیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ مجھ سے کیا چھپانا رابیل، میں نے تمہیں پالا ہے،
تمہاری خاموشی کی زبان میں سمجھتی ہوں۔ انہوں نے رابیل کے بال سہلاتے ہوئے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا، اگر ریحان نے کوئی ایسی بات کی ہے یا اس نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں جانتی ہوں وہ تھوڑا ضدی ہے، مگر تمہارا اس پر پورا حق ہے رابیل۔ رابیل نے سسکتے ہوئے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ چچی جان، کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ رشتے صرف بوجھ بن جاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا سمجھا، آپ کو ماں مانا، مگر جس کے نام پر میرا وجود لکھا گیا ہے اس کی نظروں میں میرے لیے صرف نفرت ہے۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، مگر وہ اس وقت بے بس تھیں۔ انہوں نے رابیل کا ماتھا چوما اور تسلی دیتے ہوئے بولی، صبر کرو میری جان، مرد جب بھٹکتا ہے تو اسے واپسی کا راستہ ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے، تم بس اپنی ہمت مت ہارنا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ریحان صرف بھٹکا نہیں ہے، بلکہ وہ تو رابیل کی روح کو کچل کر اب مہرین کی باہوں میں اپنی محبت تلاش کر رہا ہے۔ زہرا بیگم نے رابیل کے تھکے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور نہایت ہی رازداری سے اس کے کان کے پاس جھک کر سمجھانے والے لہجے میں بولی، دیکھ رابیل، مرد جتنا بھی سرکش ہو جائے اسے اپنی محبت اور توجہ کی زنجیروں سے قید کیا جا سکتا ہے۔ ریحان بھٹک رہا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن تم اس کی منقوہ ہو۔ آج رات جب وہ آئے تو اسے خود کے لیے اس کے لیے کھانا لے کر جانا، اسے احساس دلاؤ کہ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ میں آج ہی تیرے چچا جان سے بات کروں گی کہ اب بہت وقت گزر گیا ہے، اب بس تم دونوں کی رخصتی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ رخصتی کا نام سنتے ہی رابیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وہ خوفناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب ریحان نے نشے کی حالت میں اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے گھبرا کر چچی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں چچی جان، خدا کے لیے ابھی رخصتی کی بات نہ کریں۔ رابیل کی آواز لرز رہی تھی۔ میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ریحان ابھی مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اگر زبردستی رخصتی کر دی گئی تو وہ میری زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ وہ پہلے ہی مجھے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ زہرا بیگم نے اسے تڑپتے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور رابیل کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے ویسے ہی ہوگا، میں زبردستی نہیں کروں گی، لیکن بس میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اس دلدل سے نکل آئے۔ پتہ نہیں وہ کون کمبخت ہے جو اسے اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے اور اسے اپنوں سے دور کر رہی ہے۔ زہرا بیگم کی باتوں میں مہرین کے لیے چھپی حقارت صاف تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کمبخت ریحان کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنی جائز بیوی کو بھی ایک گناہ سمجھنے لگا ہے۔ رابیل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے پتا تھا کہ مہرین صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ وہ دیوار ہے جسے گرانا رابیل کے بس کی بات نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا حویلی پر چھا چکا تھا۔ رابیل نے بہت ہمت جمع کی اور چچی جان کے اصرار پر کھانے کی ٹرے اٹھا کر ریحان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کمرے کی طرف نہیں بلکہ کسی مقتل کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، اندر سے ریحان کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ فون پر مہرین سے بات کر رہا تھا۔ ہاں مہرین، بس تم تھوڑا صبر کرو، میں بہت جلد اس بوجھ سے چھٹکارا پا لوں گا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میرا دل صرف تمہارا ہے، وہ تو بس ایک حادثہ تھا۔ رابیل نے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹرے میں رکھے برتنوں کی ہلکی سی آواز ہوئی تو ریحان نے جھٹکے سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً فون کاٹا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ تم پھر یہاں آ گئی؟ ریحان نے غرا کر کہا اور بیڈ پر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ میں نے صبح کیا کہا تھا تم سے؟ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ رابیل نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور ٹرے میز پر رکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، چچی جان نے کہانا بھیجا ہے، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ریحان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور رابیل کے بالکل قریب آ کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ کھانا؟ یا پھر سے کوئی جال بننے آئی ہو؟ رات والی حرکت دوبارہ دہرانا چاہتی ہو تاکہ میں پھر سے تمہارے قریب آ جاؤں؟ رابیل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ریحان، میں صرف کھانا لائی ہوں، آپ کیوں بار بار مجھے ذلیل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں؟ غلطی؟ ریحان نے اس کی کلائی اتنی سختی سے مروڑی کہ رابیل کے منہ سے سسکڑی نکل گئی۔ غلطی تم ہو رابیل، میرا یہ نکاح غلطی ہے، اور رہی بات رات کی تو میں نے مہرین کو سب بتا دیا ہے۔
وہ مجھ سے ناراض تھی، لیکن میں نے اسے منا لیا ہے کہ تم میرے لیے صرف ایک ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو۔ رابیل کا سر چکرا گیا۔ آپ نے ایک غیر عورت کو ہمارے رشتے کی حرمت کے بارے میں بتایا؟ آپ نے اسے بتایا کہ رات کیا ہوا؟ ہاں، کیونکہ وہ میری زندگی ہے، اور تم صرف ایک کٹ پتلی ہو جسے میرے ماں باپ نے میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ ریحان نے اسے جھٹکے سی دیوار کے ساتھ لگایا۔ اب یہ کھانا اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں وہ کروں جو میں نے رات نشے میں کیا تھا، لیکن اس بار ہوش میں کروں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نفرت میں کتنا زور ہوتا ہے۔ رابیل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بنا کچھ کہے ٹرے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ریحان پیچھے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا تھا، کیونکہ رابیل کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر یہ ایک ماہ رابیل کے لیے کسی طویل صدی سے کم نہیں تھا۔ اس رات کے بعد سے رابیل نے خود کو اپنے ہی ذات کے خول میں بند کر لیا تھا۔ وہ ریحان سے جتنا ہو سکتا اتنا دور رہتی، اس کا سامنا کرنے سے کتراتی، اور حویلی کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف رکھتی کہ اسے سوچنے کا وقت نہ ملے۔ ریحان کا رویہ اب بھی ویسا ہی سرد اور ہتک آمیز تھا، مگر رابیل کی خاموشی اسے اکثر بے چین کر دیتی تھی۔ وہ مہرین کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ قدرت نے اس کی زندگی میں کیا موڑ لکھ دیا ہے۔ ایک صبح رابیل معمول کے مطابق ناشتے کی میز لگانے کے لیے نیچے آئی، مگر اسے اچانک سر میں ایک شدید چکر محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد موجود ہر چیز گھوم رہی ہو۔ اسے کچن سے آتی مسالوں کی خوشبو جو اسے پہلے پسند تھی، اب انتہائی ناگوار اور تلخ محسوس ہو رہی تھی۔ رابیل بیٹا، یہ آملیٹ تو ادھر رکھو، زہرا بیگم نے اسے آواز دی، مگر رابیل نے جیسے ہی پلٹ اٹھائی اسے ایک زوردار متلی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ سے ڈھانپا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ زہرا بیگم پریشانی میں اس کے پیچھے لپکی۔ کیا ہوا رابیل، خیریت تو ہے؟ انہوں نے رابیل کی کمر سے ہلاتے ہوئے پوچھا، جو واش بیسن پر جھکی ابکائیاں لے رہی تھی۔ رابیل کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے نڈھال ہو کر دیوار کا سہارا لیا۔ پتہ نہیں چچی جان، صبح سے سر چکرا رہا ہے اور کبھی بھی دیکھ کر طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ زہرا بیگم جو خود ایک ماں تھیں اور زندگی کا تجربہ رکھتی تھیں، رابیل کے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئیں۔ ان کی نظریں رابیل کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات پر جم گئیں۔ ایک انجانی خوشی اور فکر نے ان کے دل میں دستک دی۔ کتنے دن سے ہو رہا ہے یہ سب؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ بس کچھ دنوں سے ہی، رابیل نے بے خبری میں جواب دیا۔ اسے ابھی تک اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تھا جو اس کے وجود میں پنپ رہی تھی۔ زہرا بیگم نے رابیل کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر ان کا اندازہ درست تھا تو یہ حویلی کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، مگر ریحان اور رابیل کے پیچیدہ تعلقات کے پیش نظر یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ رابیل، زہرا بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، تم امید سے ہو، تمہارے وجود میں ریحان کی امانت پل رہی ہے۔ رابیل کو لگا جیسے اس پر بجلی گری ہو۔ اس کا سانس سینے میں ہی منجمد ہو گیا۔ وہ رات، وہ درد، وہ نشہ اور ریحان کی وہ نفرت آمیز باتیں ایک دم سے اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ وہ بچہ جو اس کے اور ریحان کے درمیان محبت کا نہیں بلکہ اس کالی رات اور جبری حق کا نتیجہ تھا، اب اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، رابیل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت ریحان سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اس نے رابیل کو روتے اور اپنی ماں کو تسلی دیتے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ اب کیا ہوا؟ صبح صبح پھر سے رونا دھونا شروع؟ ریحان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زہرا بیگم نے مڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور خوشی کی ایک ملی جلی لہر تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ریحان، اور خدا کا شکر ادا کرو، تم باپ بننے والے ہو، رابیل ماں بننے والی ہے۔ ریحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے سے رنگت اڑ گئی اور وہ ساکت کھڑا رابیل کو دیکھنے لگا، جو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ حویلی میں جیسے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی تھی۔ آغا جان، جن کی غیرت اور اصولوں کی مثال پورے علاقے میں دی جاتی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ رخصتی سے پہلے ہی ریحان نے اپنی حد عبور کر لی ہے تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم نے میری پگڑی اچھال دی ریحان، ایک یتیم بچی جس کا باپ میں بنا تھا، تم نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آغا جان کی آواز ہال میں گرجی۔
ریحان نے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ آغا جان کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے ریحان کے گال پر پڑا۔ چٹاخ! پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ریحان کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا اور اس کے لب سے خون کا ننھا سا قطرہ بہہ نکلا۔ رابیل ایک کونے میں کھڑی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ بچہ ان کے درمیان پل بنے گا، مگر یہ تو تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، جس کی تم نے عزت نہیں کی، اب تم اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہو۔ آغا جان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان، جس کی انا کو اس تھپڑ نے چور چور کر دیا تھا، غصے اور تپش میں وہاں سے نکلا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس گھر میں صرف یہ مقدس رابیل چاہیے تو مجھے بھی آپ کی دولت اور اس گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں اس کے پاس جو مجھ سے سچی محبت کرتی ہے۔ وہ طوفانی انداز میں اپنی گاڑی نکال کر آدھی رات کو مہرین کے فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ مہرین اسے سنبھال لے گی، وہ اسے اس جہنم سے نکال لے گی۔ جب وہ مہرین کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ اد کھلا تھا۔ وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوا۔ اس کا ارادہ مہرین کو گلے لگا کر اپنا سارا دکھ بیان کرنے کا تھا، مگر بیڈ روم سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ ارے مہرین، تم اس ریحان نامی بے وقوف کو کب تک جھیلو گی؟ ایک مردانہ آواز گونجی۔ ریحان کا سانس رک گیا۔ اس نے درار سے اندر جھانکا تو اس کی دنیا اجڑ گئی۔ مہرین ایک دوسرے شخص کے ساتھ صوفے پر بیٹھی شراب پی رہی تھی اور کہکہے لگا رہی تھی۔ بس تھوڑا وقت اور شاہ رخ، مہرین نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ تو میں نے 7ویں آسمان پر پہنچا رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی جائیداد کا بڑا حصہ میرے نام منتقل کرے گا، میں اس نومولود باپ کو ٹھوکر مار دوں گی۔ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اسے کیا معلوم کہ میں صرف اس کے بینک بیلنس کی دیوانی ہوں، اور وہ جو اس کی کزن ہے نا رابیل، اس کا تو میں نے ایسا پتا کاٹا ہے کہ وہ اب عمر بھر بھی ریحان کی نفرت ہی جھیلے گی۔ ریحان کی سر پر جیسے بم پھٹا ہو۔ جس عورت کے لیے اس نے اپنے باپ کا تھپڑ کھایا، اپنی بیوی کی عزت پامال کی اور اپنی نسل کو بوجھ کہا، وہ اسے صرف ایک مہرہ سمجھ رہی تھی۔ اس کا خون ابلنے لگا۔ اسے اپنی وہ تمام بدتمیزیاں یاد آنے لگیں جو اس نے رابیل کے ساتھ کی تھیں۔ وہ بھیانک سچ اس کے سامنے ننگا کھڑا تھا۔ رابیل اس کی ڈھال تھی اور مہرین اس کی بربادی کا جال۔ مہرین کے فلیٹ سے نکلتے ہوئے ریحان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، بلکہ آگ کے انگارے تھے۔ اسے مہرین کی بے وفائی نے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اب ہر عورت کے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں مہرین کے کہکہے اور رابیل کی سسکیاں ایک ساتھ گونج رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے عورت نام کی ہر شے فریب ہے، کوئی زبان سے وار کرتی ہے تو کوئی اپنے وجود سے۔ وہ بوجھل قدموں اور زخمی روح کے ساتھ حویلی واپس لوٹا۔ حویلی میں اب بھی تناؤ کی فضا تھی، مگر آغا جان نے اپنا فیصلہ سنانے میں دیر نہیں کی۔ نکاح تم پہلے ہی کر چکے ہو، گناہ بھی کر چکے ہو۔ اب اس سے پہلے کہ یہ بات پورے شہر میں پھیلے اور ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے، اگلے ہفتے رابیل کی رخصتی ہوگی۔ آغا جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سب کو توقع تھی کہ ریحان چیخے گا، چلائے گا، مہرین کا نام لے کر انکار کرے گا یا شاید گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر ریحان کی خاموشی نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مردہ دلی تھی، نہ غصہ نہ احتجاج۔ ٹھیک ہے ابا جی، جیسا آپ چاہیں، ریحان نے نہایت ہی سپاٹ اور بے جان لہجے میں کہا، اور بنا کسی کی طرف دیکھے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زہرا بیگم اور آغا جان ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ یہ وہ ریحان نہیں تھا جو اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی رابیل کے لیے کسی طوفان کا پیش خیمہ سے کم نہیں تھی۔ رابیل جو ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی، اسے ریحان کی اس خاموشی نے خوف محسوس لگانے پر مجبور کر دیا۔ اسے پتہ تھا کہ ریحان کا غصہ خطرناک ہوتا ہے، مگر ریحان کی خاموشی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں رخصتی کی تیاریاں شور و غل کے ساتھ جاری تھیں، مگر ان دو روحوں کو درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے گرانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ریحان نے مہرین کا ذکر تک نہیں کیا، نہ ہی اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اب مہرین مر چکی تھی اور رابیل اس کے لیے اس کی زندگی کا وہ جبر بن چکی تھی جسے وہ اب اپنی نفرت کی آگ میں جلانا چاہتا تھا۔ رخصتی کی رات
جب رابیل دلہن کے لباس میں سجی اپنی ہی گھر کے اس کمرے میں بیٹھی تھی جو اب باقاعدہ طور پر ریحان کا اور اس کا مشترکہ کمرہ بن چکا تھا، تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ریحان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ ملال، صرف ایک پتھر جیسی سختی تھی۔ اس نے رابیل کے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا بلکہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر سرد آواز میں بولا، تم جیت گئی ہو رابیل بی بی، تم نے اس بچے کے ذریعے وہ سب حاصل کر لیا جو تم چاہتی تھی، یہ گھر، یہ رشتہ اور یہ رخصتی، مبارک ہو تمہیں۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے رخصتی سے انکار نہیں کیا، مگر میں نے تمہیں قبول بھی نہیں کیا۔ آج سے اس کمرے کی دیواریں تمہاری گواہ ہوں گی کہ ریحان شاہ اپنی نفرت کو کیسے پالتا ہے۔ رابیل نے روتے ہوئے اسے دیکھنا چاہا، مگر ریحان نے ایک جھٹکے سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اسے اب ہر عورت کے آنسو مکر لگتے تھے۔ ریحان نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور بیڈ پر بیٹھی رابیل کے قریب آ کر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں لگی آگ رابیل کے وجود کو جھلسا دینے کے لیے کافی تھی۔ بڑی غلط فہمی میں ہو تم کہ یہ رخصتی تمہیں میرے قریب لے کر آئے گی۔ ریحان نے نہایت ہی حقارت سے اس کے سجے سورے چہرے کو دیکھا۔ میں اس بچے کو اپنا نام ضرور دوں گا، مگر تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ میرے لیے تم آج بھی وہی ہو جس سے میں نے صرف انتقام لینا تھا۔ رابیل جو پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، اس کی اس بات پر تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جو ریحان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب آپ اس ناجائز بچے کو اپنا نام دے رہے ہیں، ورنہ جس رشتے میں محبت اور عزت نہ ہو، اس سے جڑا وجود دنیا کی نظر میں تو بس۔ ابھی رابیل کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ریحان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ غصے کی ایک ایسی لہر اس کے اندر دوڑی کہ اس نے بنا سوچے سمجھے رابیل کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے فرش پر پھینک دیا۔ آہ! رابیل فرش پر گری۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے گرد پھیل گیا اور کوہنی فرش سے ٹکرانے لگی اور اس کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکری نکلی۔ اگلے ہی لمحے ریحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ رابیل کی حالت اور اس کا وہ نازک وجود اور ڈاکٹر کی دی ہوئی سخت ہدایات اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندی۔ وہ فوراً فرش پر اس کے پاس بیٹھا اور اس کے کندھے سختی سے دبوچ لیے۔ خبردار! ریحان کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح گھرائی۔ خبردار جو آج کے بعد میرے بچے کے لیے ناجائز کا لفظ استعمال کیا، ورنہ یاد رکھنا رابیل، میں ڈاکٹر کی تمام ہدایات اور تمہاری اس نازک حالت کو بھول کر تمہارا وہ حشر بگاڑوں گا کہ تم اپنی پہچان کھو دو گی۔ رابیل نے تکلیف کے باوجود اپنی نظریں نہیں جھکائیں، بلکہ فرش پر گرے گرے ہی ایک تلخ کہکا لگایا۔ کیوں؟ تکلیف ہوئی نہ سن کر؟ اس نے اپنی ہچکیوں کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ ناجائز کو ناجائز نہ بولوں تو اور کیا بولوں؟ جس بچے کی بنیاد ہی آپ کے نشے، آپ کی ہوس اور آپ کی نفرت پر رکھی گئی ہو، جس کے وجود کو اس کا باپ ہی پوت سمجھتا ہو، وہ میرے لیے کیا ہے؟ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس کی روح کو ناجائز بنا دیا ہے ریحان شاہ۔ ریحان کا ہاتھ اٹھا تو تھا اسے چپ کروانے کے لیے، مگر وہ ہوا میں ہی تھر تھرا کر رہ گیا۔ رابیل کی باتوں کا زہر اس کے اپنے لہو میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں اندر پلنے والے اپنے خون کی تڑپ اور اسے مفلوج کر رہی تھی۔ ریحان کا ہاتھ ہوا میں ساکت تھا، مگر رابیل کی آنکھوں میں موجود ٹوٹے ہوئے شیشوں جیسی کرچیوں نے اس کے جگر کو چیر دیا تھا۔ وہ رابیل کے چہرے کے قریب جھکا۔ اس کا لہجہ اب چیخنے والا نہیں بلکہ ہولناک حد تک دھیما تھا۔ ناجائز؟ ریحان نے دہرایا۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ رابیل نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ایک ایسی بات کہی جس نے ریحان کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں ریحان شاہ، جس بچے کو اس کا باپ اپنی غلطی اور ضرورت قرار دے، وہ دنیا کی نظر میں حلال ہو کر بھی اپنی ماں کی نظر میں یتیم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسے جنم لینے سے پہلے ہی مار دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ریحان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک وحشیانہ جنون کے ساتھ رابیل کو فرش سے اٹھایا اور اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ رابیل نے تڑپ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ اس کا ریشمی لہنگا اور زیورات اس کے جدوجہد میں ریحان کے لباس میں الجھ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر ضربیں لگا رہی تھی۔ اس کا میک اپ آنسوؤں کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا، مگر ریحان نے اپنی گرفت اس کے گرد اتنی سخت کر لی جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔
رابیل کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ ریحان کا دل اس کے سینے سے اس قدر زور سے ٹکرا رہا تھا کہ اسے اپنے ہی بچے کی دھڑکنیں اس میں گم ہوتی لگیں۔ وہ اسے اتنی شدت سے خود میں پناہ دیے ہوئے تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ رابیل ابھی اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے گی یا وہ اپنی ہی نفرت کے بوجھ تلے اسے توڑ دے گا۔ چھوڑیں مجھے، میرا دم گھٹ رہا ہے ریحان۔ رابیل کی آواز میں ایک مدھم سی سسکی بن کر نکلی۔ ریحان کی گرفت میں اچانک ایک نرمی آئی مگر اس نے اسے چھوڑا نہیں۔ اس کا غصہ ایک عجیب سی بے بسی میں بدل چکا تھا۔ اس نے نہایت آہستہ سے رابیل کی گردن کے اس نشان کو چھوا جو اس کالی رات کی گواہی دے رہا تھا، اور پھر اس کے لرزتے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی نظریں رابیل کے ایک ایک نقش پر ٹھہریں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ وہی رابیل ہے جسے اس نے پالا تھا، جس کے ساتھ وہ کھیلا تھا، اور آج اسی کے وجود میں اس کا اپنا خون، اس کی اپنی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک انوکھی اندیکھی لہر اس کے دل سے گزری۔ وہ باپ بننے والا تھا، اس ننھی سی جان کا جس کا دوسرا سر اس عورت سے جڑا تھا۔ اس نے جھک کر نہایت عقیدت اور خاموش پچھتاوے کے ساتھ رابیل کے ماتھے اور پھر اس کے ایک ایک نقش پر بوسہ دیا۔ اس کے لمس میں وہ پرانی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو معافی مانگنے کی ہمت نہ پا کر اب لمس کا سہارا لے رہی تھی۔ اس کی انا اسے لفظوں میں سوری کہنے سے روک رہی تھی مگر اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ رابیل کے وجود کو سہلاتے ہوئے چیخ چیخ کر اپنی شرمندگی کا اعتراف کر رہے تھے۔ رابیل ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اب ریحان کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ وہی پتھر دل انسان ہے یا کوئی اور، مگر ریحان کا یہ بدلا ہوا روپ اسے اپنی گرفت میں ایسے لیے ہوئے تھا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر دکھ سے بچا لینا چاہتا ہو۔ رابیل کی تمام ہمت جواب دے گئی تھی۔ ریحان کا یہ بدلا ہوا لمس اس کے ضبط کے تمام بندھن توڑ گیا۔ وہ جو اتنے عرصے سے خود کو پتھر کی طرح مضبوط دکھا رہی تھی ایک دم سے ریحان کے سینے سے چمٹ گئی اور اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں سے ایسے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا سارا درد اس کے سینے میں انڈیلنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے ریحان، بچپن کے ان معصوم کھیلوں سے لے کر اس کالی رات کی اذیت تک، اور اس رات کے بعد بھی میں چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہ کر سکی۔ میں بری طرح بکھر گئی ہوں ریحان، مجھے سمیٹ لیں۔ ریحان نے جب رابیل کو اس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو اس کی کٹھور انا کا آخری ستون بھی زمین بوس ہو گیا۔ اس نے رابیل کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنی سینے کے اس مقام پر رکھا جہاں اس کا دل ایک مجرم کی طرح دھڑک رہا تھا، اور پھر اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ ریحان شاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج اپنی محبت اور اپنے پچھتاوے کے بوجھ تلے دب کر ہار گیا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی رابیل کی پیشانی سے ٹکا دی اور دونوں نے شدت غم سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنی پیشانی رابیل کی پیشانی سے ٹکا دی اور دونوں نے شدت غم سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس خاموش کمرے میں صرف ان کے سسکنے کی آوازیں تھیں جو برسوں کی غلط فہمیوں اور نفرتوں کے میل کو دھو رہی تھیں۔ اس رات حویلی کا وہ کمرہ ایک بھیانک یاد کے مقتل سے بدل کر ایک نئی زندگی اور سچے عاشق کی جائے پناہ بن گیا۔ پھر وقت نے ایسا پلٹی کھائی کہ حویلی کا ہر رنگ بدل گیا۔ وہ ریحان جو کبھی رابیل کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اب اس کا سایہ بن کر اس کے گرد طواف کرنے لگا۔ ان 9 مہینوں میں ریحان نے رابیل کو کسی کانچ کی انتہائی نازک گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے نوالا بنا کر کھلاتا، اس کی کڑوی ادویات کو شہد جیسی باتوں کے ساتھ اسے پلاتا، اور رابیل کے آرام کا اس قدر خیال رکھتا کہ ملازموں کو بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ راتوں کو جب رابیل کو کمر میں درد ہوتا یا اسے بے چینی ہوتی تو ریحان پوری رات جا کر اس کے پاؤں دباتا اور اسے دھیمی آواز میں مستقبل کے خواب سناتا۔ مہرین کا نام و نشان اس کی زندگی کے کسی گوشے میں بھی باقی نہ رہا تھا۔ اب اس کی پوری کائنات صرف رابیل اور ان کے وجود سے جڑے ننھے سے خواب کے گرد گھومتی تھی۔ ان 9 مہینوں کی غربت نے ان کے درمیان ایسی تڑپ اور ایسا عشق پیدا کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش سے بھی دل کا حال جان لیتے تھے۔ رابیل کی آنکھوں کی وہ پرانی ویرانی اب ایک پر اسرار چمک اور سکون میں بدل چکی تھی، اور ریحان کے لہجے کی وہ زہریلی سختی اب ریشم جیسی نرمی میں ڈھل گئی تھی۔ وہ اکثر رابیل کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو چومتا اور اپنی پرانی تلخیوں پر خاموش معافی مانگتا،
اور رابیل اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے سب معاف کر دیتی۔ آخر کار وہ مبارک گھڑی آن پہنچی جب حویلی کی فضاؤں میں ایک ننھی سی جان کی پہلی دلکش چیخ گونجی اور پورے گھر میں جیسے نور کی برسات ہو گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بے حد خوبصورت اور پیارے بیٹے سے نوازا جس کے نقوش ہو بہو ریحان جیسے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں رابیل جیسی معصومیت اور ٹھہراؤ تھا۔ جب ہسپتال میں نرس نے وہ ننھا سا وجود کپڑے میں لپٹا ہوا پہلی بار ریحان کے ہاتھوں میں دیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر لگائی اور پھر رابیل کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ رابیل نکاحت کے باوجود اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اسے کائنات کی تمام دولت مل گئی ہو۔ ریحان نے بھرائی ہوئی آواز میں رابیل کے کان میں سرگوشی کی کہ مبارک ہو رابیل، ہمارا بیٹا آ گیا ہے، یہ ہمارے پاکیزہ رشتے کی جیت ہے اور میری ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو میں نے نادانی میں کیے۔ رابیل نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر ریحان کو۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی کی تمام پچھلی اذیتیں اور وہ کالی راتیں اس ایک لمحے کی خوشی کی قیمت تھیں جو اس نے ہنس کر ادا کر دی تھی۔ وہ بچہ جسے کبھی نفرت کی دھول میں ناجائز کہا گیا تھا، آج ان دونوں کے عشق کی معراج اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز بن چکا تھا۔